السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. آپ کو خود بھی آ گئی ہے کم از کم تمام خواتین کو، بلکہ اب تو مینس سیلون بھی کھل گئے کہ ادارہ نیا ایوالو ہوا پاکستان کی تاریخ میں کوئی آج سے تقریباً 40 سال پہلے، بلکہ 40-45 سال پہلے، اور وہ تھے بیوٹی پارلرز. اس کی ضرورت تھی چونکہ خواتین گھر میں ہی کر لیتی تھیں اپنا جو بھی ان کو تیاری کرنی ہوتی تھی، میک اپ وغیرہ. لیکن جب کچھ خواتین باہر گئیں ملک سے باہر، تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ یہ تو ایک پورا پروفیشن ہے بیوٹی سیلون، اور انہوں نے اپنے بیوٹی پارلرز یہاں پر آ کر پہلا جو تھا وہ ببیا کے نام سے کھلا، اور ماہین قدوسی صاحبہ تھیں انہوں نے کھولا تھا. پھر یہ بھی ہوا کہ اس ادارے کی تھوڑی سی جو ہے جگہ جگہ جب کھلنے لگے تو اس کے آڑ میں کچھ اور کام بھی ہونے لگے، جس کی وجہ سے وہ کافی بدنام ہوئے. لیکن پھر دے ریئلائزڈ کہ نہیں، یہ ایک پراپر پروفیشن ہے. اس کے بعد کوئی آج سے 30-35 سال پہلے میرج بیوروز جو ہیں ان کا بھی انعقاد ہوا، اور ان کی بھی ضرورت محسوس کی گئی چونکہ پاپولیشن بڑھ رہی تھی، ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ڈفرینٹ پرابلمس تھے. تو میرج بیوروز جو ہیں ان کا بھی یہی ہوا کہ ان کی بھی بہت زیادہ ریپوٹیشن کوئی اچھی نہیں تھی اس وقت. لیکن جب اس کو ایک باقاعدہ پروفیشن کی شکل دی گئی اور کچھ لوگوں نے اس میں بہت اچھا اور بڑا سالڈ کام شروع کیا، تو اس وقت پھر لوگوں کو ریئلائز لوگوں نے کیا کہ نہیں، اس کی ضرورت ہے. چونکہ لوگ اتنے دور دور رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں جانتے. پورے پاکستان میں یہ انٹر کنیکٹ ہوتا ہے کہ ایک لڑکی اگر کراچی میں ہے اور کوئی اچھا لڑکا اسلام آباد میں یا لاہور میں یا ملک سے باہر ہے، تو ان کو کیسے تلاش کر کے اور میرج بیورو کا ایک پراپر جو ہے وہ اس کا ارتکاز کیا جائے. تو آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اچھا میرج بیورو چلانے والی ایک خاتون ہمارے ساتھ ہیں. آپ پہلے بھی ان کو بہت چینلز پر دیکھ چکے ہوں گے. انجم کامران صاحبہ، السلام علیکم. کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. بڑا اچھا انٹروڈکشن کرایا آپ نے ڈاکٹر صاحبہ. اچھا انجم، یہ ہے کہ میرج بیوروز کی جو آپ کو پتہ ہے کہ ایک جیسے میں نے تعارف میں بتا دیا ہے، تو آپ کو بھی شروع میں کوئی دقت پیش آئی جب آپ نے اس کو شروع کیا؟ جی بالکل آئی، اس لیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کو اچھا سمجھا نہیں جاتا تھا اس پروفیشن کو، تو لوگ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تھے. بہت زیادہ تھا. اور اتنے ایکچولی اینڈ دے ور رائٹ کہ ان کے اتنے دھوکے ہوئے تھے. وہ جگہ جگہ گئے ہوئے تھے اور فیمیلز کے پاس پیسے دیے ہوئے تھے. رجسٹریشن جو ہوتی ہے اس کے بعد وہ لوگ کوئی کانٹیکٹ نہیں کرتے تھے. بولتے تھے کہ جی وہ کوائٹر تھا یا گھر تھا تو وہ اب خالی ہے، وہ تو رینٹ پہ آئے ہوئے تھے. بڑے جینوئن کیسز تھے. تو وہ کسی کو بھی ٹرسٹ کرنے پہ تیار نہیں ہوتے تھے، اور ظاہر ہے کیوں ہوں گے جب ان کا اتنا برا ایکسپیرینس تھا. لیکن یہ واقعی یہ ڈیو ٹو میڈیا، جیسے میں ڈاکٹر نسرین میں پچھلے 25 سال سے میرج بیورو چلا رہی ہوں. ٹھیک. اچھا. ہاں. تو اور یہ ہے، لیکن ہمیں جو سارا کام اور جو ہمارے ساتھ جو سکسیس ریٹ آیا اور پھر لوگوں کو اویئرنیس آئی، وہ تھرو میڈیا ہی آئی. جب ہمیں میڈیا والوں نے مارننگ شوز پہ بلایا اور اویئرنیس دی، بیکاز یہ ایک ٹیبو تھا کہ جی ان کے تھرو شادی، ہاں ہماری ہم اپنی بیٹی، جی بہت برا، شادی میرج بیورو ہماری بیٹی میں کوئی کمی ہے یا ہمارے بیٹے میں کوئی کمی ہے کہ ہم کسی سے جا کے ہیلپ لیں اس کے لیے. تو وہ اتنا بڑا ایک ٹیبو تھا. وہ گریجولی ختم ہوا جب انہوں نے بٹھایا جینون لوگ، جو ظاہر سب پتہ بھی ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں جینولی، کہیں بھاگیں گے نہیں، کہیں چھپیں گے نہیں. تو پھر لوگوں نے ٹرسٹ اس پہ کیا. پچھلے 10-15 سال سے ٹرسٹ بہت ڈیولپ ہوا ہے. اور ماشاءاللہ ہر کیٹیگری کے لوگ جو ایجوکیٹڈ تھے، جو اچھے ویل آف اور ہر ٹائپ کے لوگ، انہوں نے آپ کو رابطے کیے. جی بالکل کیا. اور انہوں نے سب نے، ایون جو باہر کے لوگ ہیں جنہوں نے پروگرامس دیکھ کے، انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں تو اور اتنی پرابلم ہے رشتوں کی تھرو آؤٹ دا ورلڈ. اسپیشلی کچھ اس پہ تھوڑی ریسرچ کی کہ یہ رشتوں کی پرابلم کیوں ہے؟ کیا اس لیے تو نہیں ہے کہ خواتین پڑھ زیادہ رہی ہیں، لڑکے کم پڑھتے ہیں چونکہ ان کو اپنا گھر چلانا ہوتا ہے، وہ روزگار امپلائمنٹ کی وجہ سے وہ پڑھائی اپنی یا گریجویشن تک یا انٹر کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. ادھر خواتین جو ہیں وہ پڑھتی رہتی ہیں ماسٹرز کرتی ہیں. اس کی وجہ سے بھی کچھ دقت؟ اس کی یہ بہت ہے، بیکاز ہمارا والا جو ٹائم تھا بی اے بھی بہت ہوتا تھا کہ انٹر کے بعد شادیاں. تو جو بچیوں نے اب ایجوکیشن کرنا شروع کر دی ہے، اور وہ بڑا ان کو بس وہ کیریئر اورینٹڈ
موسٹلی بچیاں ہو گئی ہیں, آئی تھنک وچ از گڈ. ٹائم کا تقاضا ہے, اکنامک کنڈیشنز ملک کی ایسی ہو گئی کہ اب دونوں میاں بیوی کو کام کرنا چاہیے, اور جیسا ٹائم چل رہا ہے آپ کو ویسے ہی رہنا چاہیے. تو پھر اس لیے بچیاں ٹیچرز تھیں, بینکرز تھیں, ڈاکٹرز تھیں, وہ سب کیریئر ایجوکیشن ہی تھی نا, جی تو وہ بھی کام کرتی تھیں. وہ بھی کرتی تھی. اچھا یہ بتائیے انجم کہ جو چھوٹی کمیونٹیز ہیں, جی جی, جو کچھ تو سیکریٹیرین کی بنیاد پر ہیں, کچھ لنگوسٹک, ٹھیک ہے نا, جیسے چنیوٹیز ہیں یا سندھیز ہیں یا پنجابیز ہیں, تو وہ پلس جو سیکریٹیرین ہیں جیسے اہل تشیع ہیں, بوہریز ہیں, آغا خانیز ہیں, یہ چھوٹی کمیونٹیز ہیں. بالکل. تو یہ پریفر کرتے ہیں کہ ان کی اپنی ہی کمیونٹی میں ان کو اچھا لڑکا مل جائے, لیکن جب انہوں نے بھی یہی دیکھا ان کو بھی دقت پیش آئی, تو یہ آپ کے پاس رجسٹریشن کراتے ہیں, کوئی دقت پیش آتی ہے؟ نہیں, شیعوں کے لیے تو بالکل نہیں آتی, لیکن ہاں جو بڑی کمیونٹی ہے نا, ہاں وہ بڑی ہے ماشاء اللہ, اس میں لوگ ہیں اور اتنا کوئی خاص وہ فرق نہیں ہے. تو لیکن ہاں جیسے یہ بوری ہوئے یا خوجاز ہوئے, ہاں اس میں, لیکن اب ان لوگوں میں بھی اتنا اویئرنیس آ گئی ہے, وہ بولتے ہیں کہ نہیں اگر نہیں ہے باہر ہے اور ان کو اگر پرابلم نہیں ہے ہماری بیٹی لینے سے, ہمیں تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بھی ہے, ایک طبقہ ایسا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ لوگ بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں. بڑھے گا ابھی چونکہ وقت کی ضرورت بڑھ رہی ہے, پاپولیشن بڑھ رہی ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب تک کتنی شادیاں آپ نے کرائی؟ شادیاں تو 25 سال میں مجھے بہت سی کرا دیں, یاد بھی نہیں, بٹ میرا جو سکسیس نہیں سینکڑوں میں نہیں, اچھا 50 نہیں 100 سے زیادہ, 200-300 سے زیادہ, 200-300 سے زیادہ سینکڑوں میں نہیں. آئی وش آ جائے, اللہ کرے آ جائے, لیکن یہ ضرور ہے کہ میری کرائی بھی کبھی کوئی ڈیورس نہیں. ایگزیکٹلی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ سکسیس ریٹ ہے, نہیں, نیور ٹچ وڈ, اب تک کبھی نہیں کوئی شادی نہیں ختم ہوئی. اچھا پہلے ہوتا تھا گھروں میں شادیاں کرانے والی وہ خواتین کچھ ہوتی تھی جو گھروں میں ان کو پتا ہوتا تھا, ان سے کہہ دیا جاتا تھا, اور پارٹیشن سے پہلے تو ایک اور ڈومنیاں مراسنیں جو ہوتی تھی گھروں کی, جو ان کو ڈوم مراسی کہتے تھے, وہ سب کے گھروں میں جاتی تھی, تو لوگ خود نہیں دیکھنے جانا الاؤ کرتے تھے. وہ مراسن کے تھرو لڑکی کا سارا کنڈکٹ اور کیریکٹر جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا تھا, اور اسی کے ذریعے رشتہ جاتا تھا. اچھا, اور پھر ہوتا یہ تھا کہ اگر پھر ایک آگے بڑی بات, اور رشتہ کرانے والیاں بیوروز نہیں بنے تھے جب تک, تو اگر شادی خراب ہو جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے انہوں نے کرائی ہے, اچھی ہو جاتی تھی تو اس بیچاری کو کوئی کریڈٹ نہیں دیتا تھا. تو کیا آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی جھگڑا ناتا ہوا تو کہا کہ جی یہ اس بیورو سے کرائی تھی, یہ تو ہونا ہی تھا؟ نہیں, دیکھیے میرا پہلی بات کبھی, ہاں 2-4 منگنیاں ایسی ہوئی ہیں جو کہ بریک ہو گئی, ٹھیک ہے وہ ہو گئی, لیکن کبھی کوئی نکاح اور شادی ہو کے ابھی تک اللہ کرے ایسے ہی رہے ریکارڈ میرا سکسیس کا کہ کوئی ڈیورس نہیں ہوئی. اچھا سیکنڈلی یہ کہ میرا جو ایک فارم ہے جو کہ پورا ایک لیگل طریقے کا فارم ہے رجسٹریشن, اس میں یہ ہے کہ لائک لوگ اپنے فیکٹس بتائیں گے, پروفائل دیں گے, دے ہیو ٹو بی بالکل سچ مجھ سے وہ بولیں گے, اور ڈیسیشن ان کا ہے, میں تو پش ہی نہیں کرتی کہ جی آپ ادھر کریں. عموماً کس قسم کے جھوٹ کا امکان زیادہ ہوتا ہے؟ لڑکے کا آمدنی کے حساب سے ہوتا ہوگا. نہیں اب وہ بھی اتنا نہیں ہوتا, نہیں اب ہر چیز ٹریسیبل ہے. اب تو اب وہ نیٹ پہ ہی سب کچھ نکل آتا ہے کہ یہ پوسٹ ہوگی تو سب کو ایک راؤنڈ اباؤٹ انکم پتہ ہو جاتی ہے. جو پہلے ہمارے زمانے میں ڈگریاں بہت جھوٹی بولی جاتی تھی, ابھی بھی جعلی ڈگری ہولڈرز کا تو جعلی تو پارلیمنٹ بھری ہوئی ہے. لیکن یہ جو ٹرینڈ تھا نا کہ لندن سے یا باہر سے پڑھ کے آیا ہے, کسی بھی یونیورسٹی کا نام لے دیا, اب نہیں لے پاتے ہیں, اب وہ فوراً ایئر کھول کے چیک کر لیتے ہیں. انٹرنیٹ سے یہ آسانی ہوگی, گوگل پہ جائیں دیکھیں یہ یونیورسٹی ایگزٹ بھی کرتی ہے, یا ایسے کسی گلی محلے میں باہر کے کھلی ہوئی ہے, جی کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوا ہے, یہ تھا بھی اس سال کے نہیں. جی اچھا انجم یہ بتائیے کہ جب آپ رشتہ طے کروا دیتی ہیں, دونوں والدین راضی ہو جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا یہ نہیں ہوتا کہ لڑکے اور لڑکی کو بھی, چونکہ اب وہ زمانے تو رہے نہیں ہیں, لڑکا بھی چاہتا ہے کہ میں ملوں دیکھوں, خالی صورت شکل تو اب میٹر بھی نہیں کرتی ہے, سیکنڈری چیز ہو گئی ہے. لڑکی بھی کہتی ہے کہ نہیں جی ہینڈسم وینڈسم تو ابھی ایک طرف رہا, آئی ووڈ لائک ٹو کمیونیکیٹ کہ اس کی میری مینٹل ایکویشن ہے کہ نہیں, کین وی گو ٹوگیدر ان دا لانگ لائف. تو پھر اس کا انتظام کیسے ہوتا ہے؟ والدین اپنے گھروں پہ کرتے ہیں ارینج, یا آپ کیا ہوتا ہے؟ میرے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے, جیسے آج بھی کچھ 2 فیملیز وزٹ کرنے جا رہی ہیں لڑکی کو دیکھنے, اتفاق ہے, تو نارملی ویکینڈس پہ زیادہ ہوتا ہے, خیر وہ لوگ آج جا رہے ہیں,
تو جیسے لڑکے کی امی ہی میرا ہے وہ تھوڑا وہی پرانا ٹریڈیشنل سٹائل, لڑکے کی امی نے ہی لڑکے کی والدہ لڑکی کی والدہ کو کال کرتی ہیں, پھر وہ ٹائی اپ کرتے ہیں, پھر اب وہ ملنے جا رہے ہیں. یہ اچھی بات ہے, میں اس کو ایک پازیٹیو اینگل سمجھتی ہوں, کیونکہ ہمارے رسول سے ہم اگر دیکھیں تو لوگ اس کو سمجھتے تھے شاید یہ اسلام کے خلاف یا شریعت کے خلاف ہے. شریعت یہ کہتی ہے, جیسے ہمارے رسول نے, ان کو پتا تھا یہ رشتہ آسمانوں پر طے ہوا ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور مولا علی کرم اللہ وجہہ کا, لیکن آپ نے سنت قائم کرنے کے لیے پہلے بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ فاطمہ یہ علی ہیں, یہ تمہارے سامنے ہیں, ان کی شکل صورت قد قامت اور یہ ان کی آمدنی ہے, تو کیا تمہیں یہ قبول ہے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ سنت قائم کرنے تھا, پہلے لڑکی سے پوچھو, کیونکہ اس نے پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے, وہ ایٹ اے ٹائم 4 شادیاں بھی نہیں کر سکتی. مرد کو تو الاؤڈ ہے نا کہ اگر نئی بیوی سے زیادہ وہ ہو رہی تو ایک دوسری شادی کر لیتا ہے, اگر وہ افورڈ کر سکتا تو تیسری بھی کر لیتا ہے. عورت کو تو الاؤڈ نہیں ہے. تو یہ اسلام کے ہر کام میں ایک حکمت ہے, آپ کو پتہ ہے, تو اس لیے یہ سنت قائم کی گئی. ہمارے رسول کے تو سارے جو احکامات ہوتے تھے وہ اس حوالے سے ہوتے تھے کہ ایک سنت قائم ہو جائے تاکہ لوگ شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو اتنے دھوکے اور یہ سارا کچھ ہوتا تھا اور میرج بیوروز کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ چل رہا تھا, اس کو دیکھتے ہوئے میں جب آئی واز ایز یو نو دیٹ آئی ایم اے ریٹائرڈ سول سرونٹ. جی اچھا دیکھیے یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ان بیوروز کے حوالے سے, اور دھوکے بھی ہوتے ہیں, جینونلی ہوتے ہیں دھوکے, بہت اس میں لوگوں کا خیال یہ تھا, اور جیسے ایک سوشل فیبرک یہ ہے کہ اچھا یہ برا سمجھا جاتا تھا کہ میرج بیورو, لیکن اب ایسا نہیں ہے, وہ تو ختم ہو گیا معاملہ. لیکن ایک معاملہ ابھی بھی باقی ہے کہ چونکہ ہر آدمی نے کھول لیا, اس کے لیے یہ کاروبار ہے, اور پھر اس میں وہ نہیں دیکھتے, ایتھکس کا بھی خیال نہیں کیا جاتا. تو ہم نے when you know that I was a retired civil servant, when I was Secretary Social Welfare Women Development Government of Sindh, تو میں نے یہ پروپوزل دیا تھا کہ بیوٹی پارلرز اور ان کا جو ہے وہ رجسٹریشن ہونا چاہیے, چونکہ ایک بیوٹی پارلر کی ایک خاتون نے NGO بنا کر, میں NGOs کو ڈیل کرتی تھی, انہوں نے کافی ادھم مچائی ہوئی تھی کافی عورتوں نے, تو میں نے کہا تھا کہ ان کی رجسٹریشن ہونی چاہیے پراپر سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اس میں پھر میں نے میرج بیورو کو بھی اٹیچ کیا تھا, اس میں میں نے پراپرٹی ڈیلرز کی تو آلریڈی رجسٹریشن ہے, اس طرح کی جو یہ پرائیویٹ آرگنائزیشن ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی بیوٹی پارلرز تو آلریڈی پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ میں رجسٹرڈ ہیں, مگر وہ اپنے بزنس کے ریفرنس سے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن سوشل فیبرک کے حوالے سے بھی ان کو رجسٹریشن ہونی چاہیے, تاکہ ان کے یہاں سے بھی کئی کیسز پکڑے گئے, پولیس نے ریڈ کیا سارا کچھ. تو میں نے کہا تھا ان کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ان کی رجسٹریشن ضروری ہے, تاکہ اب تو آپ کے گھر کے نوکروں کے بارے میں, میڈس کے بارے میں آ گیا کہ آپ ایپ بنائیے, جو SSP ساؤتھ تھا, اور بڑا اچھا کام کیا پولیس نے پہلی مرتبہ اس کو, اور ہم آگے بڑھا رہے ہیں. تو چونکہ سرائی کی بیلٹ سے جتنا ملازم آ رہا ہے گھروں میں کام کرنے والا, اس کے بہت کرمنل جو کرائم ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے کراچی کے اندر. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کبھی سجیسٹ کیا, اور آپ بھی سمجھتی ہیں کہ اس کی ضرورت ہے کہ حکومت میرج بیوروز کو اور بیوٹی پارلرز کو گورنمنٹ کے جو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے وومن ڈیولپمنٹ کے, اس میں رجسٹریشن کرائے؟ 100%. یہ تو ویسے میں نے کبھی سوچا نہیں, اور اس میں بڑی جینون شکایتیں ہیں لوگوں کی, وہ جینون بیچارے ان کی, اور ان کی سننی بھی چاہیے, اور ایسے لوگوں کے خلاف ایکشن بھی کرنا چاہیے. بالکل بالکل. تو یہ جو آپ کا سلوٹ ٹو یور آئیڈیا کہ یہ تو لوگوں کو بہت اچھا ہیلپ آئیڈیاز یا بڑے لوگوں کے پاس ہیں, لیکن حکومت پریکٹیکل کرے نا. بالکل, پریکٹیکل کرے, پریکٹیکلی تو گورنمنٹ جب تک آپ جیسے لوگ ہیں ایڈوائز کرنے والے, تو انشاءاللہ کمائی سنے گی. تو وہ انیشیل اسٹیج پہ جب رجسٹریشن ہوتی ہے نا, تو آپ ہر چیز جیسے آپ چیک کرتے ہیں, تو انیشیل اسٹیج پر ہی گورنمنٹ دیکھ لے گی کہ جو لوگ یہ کاروبار شروع کر رہے ہیں, ان کی ورتھ کیا ہے, ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے, یہ کون لوگ ہیں, ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایسے تو نہیں ٹیمپرری آ کر اب کنٹری سے آئے, آ کے یہاں ایک کمرہ کرائے پہ لیا اور کھول لیا. اور ہے ایسے اس فیلڈ میں اتنے سارے بڑی بڑی عمر کے آدمی آ گئے, آپ یقین کیجئے, وہ الگ الگ اور کافی بےہودہ شکایات ہیں, تو ان کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو بہتر, اور بیچارے لوگ اتنے پریشان ہیں, اور وہ اتنے منیمم آپ سے پیسے مانگتے ہیں, تو جو بیچارے غریب لوگ ہیں وہ ان کے پاس جا کے اپنی بیٹیوں کے لیے دے بھی دیتے ہیں. اتنا مس یوز ہو رہا ہے, لیکن کوئی پکڑ نہیں سکتا. انشاءاللہ دیکھیں, ہم تو پروپوزل دے رہے ہیں, سجیشنز. ہمارا یہ چینل اسی لیے تھا کہ ہم یہ, اسی لیے ہم نے کہا تھا یہ سجیسٹیو چینل ہوگا, ہم گورنمنٹ کو صرف سجیشنز دیں گے, اس پر آگے سوچنا گورنمنٹ کا کام ہے. انجم کامران صاحبہ, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا اور آپ تشریف لائی, اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے گا اس حوالے سے. شکریہ, بہت 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 اچھا لگا. اللہ حافظ.